کہ میرا جھکاؤ اس وقت یہ ہے کہ ویسے بھی جو قومیتی میڈیا ہے یا صوبوں کے اندر رہنے والی قوموں کا میڈیا ہے، اس کے بارے میں 75 سال میں کم ہی بات ہوتی ہے، اور اگر بات بھی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی میں آنے سے پہلے جب میں دیکھ رہا تھا، اردو جرنلزم یا ہندوستانی کہہ لیں، وہ بر صغیر میں 1830 کی دہائی میں شروع ہوا تھا۔ جامع جہاں نما اخبار جو ہے وہ 1834-35 میں شائع ہوا تھا۔ جو پنجابی اخبار ہے پہلا، وہ سری دربار صاحب امرتسر کے نام سے امرتسر سے جاری ہوا تھا 1880 میں۔ اتنا پرانا ہے پنجابی جرنلزم۔ اور اس کے بعد اگر ہم جمپ لگائیں تو ہمیں ایک جنگل بیابان نظر آتا ہے، پھر ہمیں حسین نقی صاحب نظر آتے ہیں، انہوں نے سجن نکالا، وہ پنجاب کی حکومت نے بند کر دیا، پھر لوکی نکلا، بھلے کا نکلا، یہ تھا۔ پختون جرنلزم کی جو میں نے ٹریس کیا ہے وہ ہے 1928 میں باچا خان نے پختون کے نام سے ایک اخبار نکالا تھا، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کی انگریزوں کے ساتھ جو مناقشہ چل رہا تھا اس کی وجہ سے خاصی رکاوٹیں پیش آئیں، لیکن کسی حد تک محدود انداز میں صحیح صوبہ سرحد اس زمانے میں کہتے تھے، وہاں کا جو مقامی زبانوں کا جرنلزم تھا کسی حد تک سروائیو کرتا رہا۔ سندھ کا جو جرنلزم ہے وہ بڑا اس میں کمال ہے کہ مجھے جو ملا 1884 کا سندھ سدھار کے نام سے ایک اخبار جو ہے وہ شائع ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 150 سال کے عرصے کی کم از کم بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد الوحید ہمیں ملتا ہے، پھر اس کے بعد ہلال پاکستان، اور پھر آج تک کے جو ہیں وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قومیتیں جنہیں ہم پیٹرنائز کر رہے ہیں کلونیل انداز میں پچھلے 7 دہائیوں سے، یہ بچے نہیں تھے۔ انگلی پکڑ کے ہم جو سرپرستی کے انداز میں ہم انہیں چلانے کی کوشش کر رہے تھے روز اول سے، ایسا نہیں تھا۔ یہ بالغ قومیتیں تھیں، انہوں نے بلا اپنی رضا و رغبت کے ساتھ اس نئے ملک میں شمولیت اختیار کی تھی، اور ان کا ایک میڈیا کا ماضی ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ لیکن اچانک سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ نہ صرف سرحدیں بدلیں، ملک بدلا، حالات بھی بدل گئے، سیاست بھی بدل گئی، اور ہم یہ فرض کرنے لگے آہستہ آہستہ اپنے نصاب کے ذریعے یا گفتگو کے ذریعے یا اسمبلی کی تقاریر اگر اٹھا کے دیکھیں کہ جیسے 14 اگست سے پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس طرح سے جس طرح 14 اگست کے بعد بننا شروع ہوا ہے۔ یہ بالکل وہی اپروچ ہے جیسے نارتھ امریکہ میں کچھ بھی نہیں تھا جب تک کولمبس نہیں پہنچا تھا، یا باقی جو مثالیں ہیں وہ میں دینا نہیں چاہتا، اس سے اشتعال پھیل سکتا ہے، حالانکہ 2-3 مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ اس سے پہلے یہاں کسی قوم کا وجود نہیں تھا۔ تو اچھا، وہ تو کلونیل سلسلہ تھا، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مٹانا چاہتے تھے ان کی شناخت، انہیں برباد کرنا چاہتے تھے۔ ہم تو اپنی رضا سے، مرضی سے ایک نئی فیڈریشن بنا رہے تھے۔ ہمارے پاس تو زیادہ مواقع ہونے چاہیے تھے، جیسے سو کالڈ ورنیکولر میڈیا یا مقامی میڈیا، جو میں نہیں مانتا، قومی میڈیا میں اسے کہتا ہوں، اس کو مزید پھلنے پھولنے کا مواقع ملنے چاہیے تھے، تاکہ انہیں بھی احساس ہوتا کہ یار آزادی سے پہلے جو ہم تھے، آزادی کے بعد اس سے بہتر ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں ہمیں ایک کمبل بنا گیا، اور اس کمبل کے نیچے ہر چیز چھپانے کی کوشش کی گئی۔ گلدستے کی مجھے جو ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گلدستے میں ہر طرح کا پھول ہوتا ہے۔ یہاں پہلے دن سے ایک گلدستہ بنایا گیا جس میں صرف گلاب تھا، اسے کہہ رہے تھے کہ اسے گلدستہ کہو۔ ارے بھائی، ایسے کیسے گلدستہ کہیں؟ یا صرف چنبیلی کا گلدستہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میرے ہے ٹیک۔
اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک پیٹرنائزنگ رویہ ہے، حالانکہ وہ پورا کا پورا بالغ میڈیا ہے، ان کے چینلز ہیں، ان کے اخبارات ہیں، ان کے رسائل ہیں، اور وہ بعض سٹوریز میں وہ لیڈ کرتے ہیں، وہ بریک کرتے ہیں، وہ مطلب کسی طور پہ بھی سو کالڈ جو نیشنل میڈیا ہمارا کہلاتا ہے اس سے کم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک سوالیہ نشان رہتا ہے کہ جی یہ قومی میڈیا ہے اور یہ قومی میڈیا نہیں ہے. تو اس کمپلیکس سے ہم میڈیا پرسن خود پہلے کیسے نکل سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمیں سننے یا ہمیں پڑھنے والے ان کو اس کمپلیکس سے کیسے نکال سکتے ہیں.